بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF 22 جولائی 1944 کو اقوام متحدہ کی مالیاتی اور مالیاتی کانفرنس میں قائم کیا گیا تھا، جسے بریٹن ووڈز کانفرنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کانفرنس امریکہ کے شہر نیو ہیمپشائر کے شہر بریٹن ووڈز میں منعقد ہوئی اور اس میں 44 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد عظیم ڈپریشن اور دوسری جنگ عظیم کے تناظر میں ایک نیا بین الاقوامی مالیاتی نظام قائم کرنا تھا۔ اس کانفرنس کے نتیجے میں دو نئے بین الاقوامی اداروں کی تشکیل ہوئی، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور بین الاقوامی بینک برائے تعمیر نو اور ترقی، جو اب ورلڈ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ IMF کو بین الاقوامی مالیاتی تعاون کو فروغ دینے، بین الاقوامی تجارت میں سہولت فراہم کرنے، اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور دنیا بھر میں غربت کو کم کرنے کے مقصد سے بنایا گیا تھا۔ اپنے قیام کے وقت IMF کے 39 رکن ممالک تھے اور اس کا صدر دفتر واشنگٹن DC میں واقع تھا۔ اپنے قیام کے بعد سے IMF نے عالمی اقتصادی استحکام کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اور اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنے والے رکن ممالک کو مالی امداد فراہم کی ہے۔ اس تنظیم کے اب 190 رکن ممالک ہیں اور اسے دنیا کی سب سے بااثر بین الاقوامی تنظیموں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ مالی امداد فراہم کرنے کے علاوہ IMF عالمی اقتصادی استحکام کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تنظیم عالمی اقتصادی پیش رفت پر نظر رکھتی ہے، عالمی معیشت پر تجزیہ اور پیشن گوئیاں فراہم کرتی ہے اور اقتصادی پالیسیوں پر بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیتی ہے۔ IMF کا انتظام ایک بورڈ آف گورنرز کرتا ہے جو ہر رکن ملک کے نمائندوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ IMF کے روزمرہ کے کاموں کا انتظام ایک ایگزیکٹو بورڈ کرتا ہے جو 24 ڈائریکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، جن کا تقرر رکن ممالک کے ذریعے IMF کی ووٹنگ پاور میں ان کے حصہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ IMF کا منیجنگ ڈائریکٹر اس تنظیم کا سربراہ ہے اور اس کے کاموں کی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی پاکستان کے ساتھ ایک طویل تاریخ رہی ہے، جس نے متعدد مواقع پر ملک کو مالی امداد فراہم کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ساتھ IMF کے تعلقات کی تاریخ پر تبادلہ خیال کریں گے، جس میں ملک کو درپیش معاشی چیلنجز، مالی امداد فراہم کرنے میں IMF کے کردار اور اس امداد کے ساتھ منسلک شرائط پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ IMF اور پاکستان کی تاریخ۔ پاکستان اپنے قیام کے صرف 3 سال بعد 1950 میں IMF میں شامل ہوا۔ اس وقت پاکستان ایک نیا آزاد ملک تھا جسے اہم اقتصادی چیلنجوں کا سامنا تھا، بشمول بلند افراط زر، ایک بڑا تجارتی خسارہ اور کمزور کرنسی۔ ان چیلنجوں کے جواب میں پاکستانی حکومت نے IMF سے مالی امداد کی درخواست کی، جو $19 ملین کے قرض کی صورت میں دی گئی۔ اگلی کئی دہائیوں کے دوران پاکستان کو مسلسل اقتصادی چیلنجوں کا سامنا رہا، جن میں بلند افراط زر، بڑا مالیاتی خسارہ اور کمزور بیرونی پوزیشن شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک نے متعدد مواقع پر IMF سے مالی امداد کی درخواست کی۔ 1958 اور 2019 کے درمیان پاکستان کو IMF سے کل 22 قرضے ملے، جن میں سے سب سے حالیہ قرض 2019 میں منظور کیا گیا۔ پاکستان میں IMF کے پروگرام اور شرائط۔ پاکستان کو IMF کے قرضے معاشی اصلاحات اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے وضع کیے گئے شرائط سے مشروط ہے۔ یہ شرائط، جنہیں مشروطیت بھی کہا جاتا ہے، میں عام طور پر حکومتی اخراجات کو کم کرنے، ٹیکس محصولات میں اضافہ اور ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے کے اقدامات شامل ہیں۔ کچھ معاملات میں شرط میں ساختی اصلاحات کو فروغ دینے کے اقدامات بھی شامل کیے گئے ہیں، جیسے کہ نجکاری اور ڈی ریگولیشن۔ پاکستان میں پہلا IMF پروگرام 1958 میں منظور کیا گیا تھا اور اسے ملک کی ادائیگیوں کے توازن کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں کرنسی کی قدر میں کمی، درآمدی کنٹرول کا تعارف اور حکومتی اخراجات میں کمی شامل تھی۔ یہ پروگرام معیشت کو مستحکم کرنے اور پاکستان کی بیرونی پوزیشن کو بحال کرنے میں کامیاب رہا۔ پاکستان میں IMF کے بعد کے پروگراموں نے اسی طرز کی پیروی کی ہے، جس میں حکومتی اخراجات میں کمی، ٹیکس محصولات میں اضافہ اور اقتصادی اصلاحات کو فروغ دینے پر توجہ دی گئی ہے۔
کچھ معاملات میں IMF کے قرضوں سے منسلک شرائط متنازع رہی ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام پر بیجا مشکلات مسلط کی ہیں۔ پاکستان پر IMF کے پروگراموں کے اثرات۔ پاکستان پر IMF کے پروگراموں کے ملے جلے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان پروگراموں نے جہاں معیشت کو مستحکم کرنے اور پاکستان کی بیرونی پوزیشن کو بحال کرنے میں مدد کی ہے، وہیں ان کے ملک پر کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر IMF کے قرضوں سے منسلک شرائط میں اکثر ایسے اقدامات شامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ملازمتوں میں کمی، سماجی اخراجات میں کمی اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں IMF کے پروگراموں کے ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کے قرضوں کے مسئلے میں کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے قرض اور GDP کے تناسب میں گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ ملک اب دنیا کے سب سے زیادہ مقروض ممالک میں سے ایک ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ IMF کے قرضوں نے بنیادی ڈھانچہ جاتی مسائل کو حل کیے بغیر پاکستان کے معاشی چیلنجوں کا مختصر مدتی حل فراہم کر کے اس قرض کے مسئلے میں حصہ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ نتیجہ، IMF کی پاکستان کے ساتھ ایک طویل تاریخ رہی ہے جس نے متعدد مواقع پر ملک کو مالی امداد فراہم کی ہے۔ یہ قرضے معاشی اصلاحات اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے وضع کیے گئے شرائط کے ساتھ مشروط ہیں، لیکن ان کے ملک پر کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ اگرچہ پاکستان پر IMF کے پروگراموں کے اثرات ملے جلے رہے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ ملک کو اب بھی اہم اقتصادی چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں زیادہ افراط زر، بڑا مالیاتی خسارہ اور کمزور بیرونی پوزیشن شامل ہے۔ جیسا کہ پاکستان ان چیلنجوں سے نمٹنا جاری رکھے ہوئے ہے، امکان ہے کہ وہ مستقبل میں بھی IMF سے مالی امداد حاصل کرتا رہے گا۔